آپ کی توبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حالت دیوانگی میں کہیں جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک کاغذ پڑا ہوا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کاغذ کو عطر سے معطر کر کے کسی بلند مقام پر رکھ دیا، اور اسی شب خواب میں دیکھا کہ کسی درویش کو من جانب اللہ یہ حکم ملا کہ بشر حافی کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہمارے نام کو معطر کر کے جو تم نے تعظیماً ایک بلند مقام پر رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہم تمہیں بھی پاکیزہ مراتب عطا کریں گے۔ اور بیداری کے بعد جب ان درویش کو یہ تصور آیا کہ بشر حافی تو فسق و فجور میں مبتلا ہیں، اس لیے شاید میرا خواب صحیح نہیں ہے، لیکن دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ بھی جب یہی خواب نظر آیا تو وہ آپ کے گھر پہنچے۔ وہاں معلوم ہوا کہ میں قدے میں ہیں، اور جب وہ درویش میں قدے میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ بشر حافی نشہ میں چور اور بدمست پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ سے جا کر کہہ دوں کہ میں تمہارے لیے ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ چنانچہ جب لوگوں نے آپ سے کہا تو فرمایا کہ نامعلوم عطاب الہی کا پیغام ہے یا سزا کا، اور یہ کہہ کر میقدہ سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے نکلے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم مراتب عطا فرمائے کہ آپ کا ذکر بھی قلوب کے لیے سکون بن گیا۔ اور چونکہ آپ اس احساس کی وجہ سے ننگے پاؤں رہا کرتے تھے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش فرمایا ہے، اس لیے شاہی فرش پر جوتے پہن کر چلنا آداب کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو حافی کہا جاتا ہے۔ واقعات: اولیاء کرام کی ایسی جماعت بھی تھی جو نہ تو ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے اور نہ زمین پر تھوکتے تھے، کیونکہ انہیں ہر شے میں اور ہر جگہ انوار الہی کا ظہور محسوس ہوتا تھا۔ چنانچہ بشر حافی کا بھی اس جماعت سے تعلق تھا، اور بعض صوفیہ کے نزدیک چونکہ نور الہی چشم سالک میں ہوا کرتا ہے، اس لیے اسے ہر جگہ سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلبہ کی میت کے ہمراہ انگوٹھوں کے بل تشریف لے جا رہے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ ملائکہ کے پروں پر میرا قدم نہ آ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیشتر آپ ہی کی میت میں رہتے اور آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ چنانچہ جب آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ محدث فقیہ ہونے کے باوجود آپ ایک خبتی کے ہمراہ کیوں رہتے ہیں، فرمایا کہ مجھے اپنے علوم پر مکمل طور پر عبور حاصل ہے، لیکن وہ خبتی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اسی وجہ سے امام صاحب اکثر آپ سے استدعا کرتے کہ مجھے خدا کی باتیں سناؤ۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ حیرت کی حالت میں پوری رات گھر کے دروازے پر ایک قدم اندر اور ایک باہر رکھے کھڑے رہے، پھر ایک مرتبہ چھت پر چڑھتے ہوئے پوری رات سیڑھیوں پر ہی کھڑے گزار دی، اور جب صبح نماز کے وقت آپ کی ہمشیرہ کے یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ فرمایا کہ میں اس تصور میں غرق ہوں کہ بغداد میں دو غیر مسلموں کے نام بھی بشر ہیں اور میرا نام بھی یہی ہے، لیکن نہ جانے اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت اسلام سے کیوں نوازا اور انہیں کیوں محروم رکھا۔ ایک مرتبہ میدان بنو اسرائیل میں حضرت بلال خواص کی ملاقات حضرت خضر سے ہو گئی، تو بلال خواص نے پوچھا کہ امام شافعی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ خضر نے فرمایا کہ وہ اوتار میں سے ہے، اور جب امام حنبل کے لیے دریافت کیا تو فرمایا کہ ان کا شمار صدقین میں ہوتا ہے، اور جب حضرت بشر حافی کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ وہ منفرد زمانہ ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ذوالنون عصری کو عبادت سے متصف پایا اور حضرت سہیل کو اشاروں پر چلنے والا دیکھا، اور بشر حافی کو تقوی میں ممتاز پایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر آپ کا رجحان کس کی طرف ہے؟ فرمایا کہ بشر حافی کی طرف، کیونکہ وہ میرے استاد بھی ہیں۔ حضرت بشر حافی نے محدث ہونے کے بعد باقی تمام علوم کی کتابوں کو زیر زمین دفن کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حدیث کبھی بیان نہیں کی، اور یہ فرماتے تھے کہ میں اس وجہ سے حدیث بیان نہیں کرتا کہ میرے اندر حصول شہرت کا جذبہ ہے، اور اگر یہ خامی نہ ہوتی تو میں ضرور حدیث بیان کرتا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ جب بغداد میں اکل حلال کی تمیز باقی نہیں رہی تو آپ کے کھانے کا کیا انتظام ہے؟ فرمایا کہ جس جگہ سے تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں۔ اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ عظیم مراتب آپ کو کیسے حاصل ہوئے، فرمایا کہ ایک لقمہ کی بھوک چھوڑ کر، کیونکہ ہنسنے والا کھا کر رونے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اکل حلال میں بھی فضول خرچی کا اندیشہ باقی رہتا ہے۔ پھر کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ سالن کس چیز کا کھانا چاہیے، فرمایا کہ عافیت کا سالن کھاؤ۔ مشہور ہے کہ آپ نے 40 برس تک خواہش کے باوجود کبھی بکری کی سیڑھی نہیں کھائی،
اور ہمیشہ باقلا کی ترکاری کھانے کو جی چاہتا رہا، لیکن کھائی کبھی نہیں، اور کبھی حکومت کی جاری کردہ نہر سے پانی نہیں پیا۔ پھر ایک مرتبہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کو یہ مراتب کیسے حاصل ہوئے، تو فرمایا کہ خدا کے علاوہ میں نے کبھی کسی پر اظہار حال نہیں کیا، اور میں وعظ و نصیحت سے یہ بہتر تصور کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے خدا کا ذکر کرتا رہوں۔ کسی نے آپ کو موسم سرما میں برہنہ اور کپکپاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ آپ اتنی اذیتیں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ اس سردی میں فقراء صاحب حاجت ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا، اور میرے پاس اتنا دینے کو نہیں ہے کہ ان کی احتیاج ختم کر سکوں، اس لیے جسمانی طور پر ان کا شریک رہتا ہوں۔ حضرت احمد بن ابراہیم المطلب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بشر نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت معروف کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں نماز فجر کے بعد آپ کے پاس آؤں گا، لیکن آپ عشاء کے وقت بھی تشریف نہیں لائے۔ چنانچہ میں چشمے برراہ تھا تو دیکھا کہ آپ اپنا مصلی اٹھا کر دریائے دجلہ پر پہنچے اور پانی کے اوپر چل کر صبح تک حضرت معروف سے مصروف گفتگو رہے، اور صبح کو پھر پانی پر چلتے ہوئے واپس آ گئے۔ اس وقت میں نے قدم پکڑ کر اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو دعا دے کر فرمایا، جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کو میری حیات میں کسی سے بیان نہ کرنا۔ کسی اجتماع میں آپ رضائے الہی کے اوصاف بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یہ تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی باصفا، باکمال اور مخلوق سے بے نیاز ہیں، لیکن اس میں کیا حرج ہے کہ اگر پوشیدہ طور پر دوسروں سے کچھ لے کر فقراء میں تقسیم کر دیا کریں۔ گویا یہ بات آپ کو بار خاطر ہوئی، پھر بھی مسکرا کر فرمایا کہ فقراء کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اول، جو نہ تو مخلوق سے طلب کرتے ہیں اور نہ کسی کے